بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں جس میں جو رزلٹ آ رہے ہیں وہ یا تو نون لیگ کے حق میں آ رہے ہیں یا کہ جو سائڈ پہ ہوئے ہیں دوسری سائڈ پہ وہ کہیں پر پیپلز پارٹی کے حق میں بھی ہے، یا وہ قومی اسمبلی کے حلقہ 249 کے ضمنی انتخاب میں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کی اگر بات کی جائے تو اس میں مفتاح اسماعیل جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر کار پی ٹی آئی کو ہوئی مسلسل شکست کا کیوں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، بیہائنڈ دا کرٹن تو نہیں کچھ چل رہا، کیا جو عوام ہے انہوں نے واضح طور پر پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے۔ اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو تاریخی ٹرن آؤٹ سامنے آیا ہے، تاریخی ٹرن آؤٹ یعنی کہ ہے صرف اور صرف 10% رہا، اتنا کم ترین تاریخی ٹرن آؤٹ سامنے آیا ہے این 249 میں۔ اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان کے نام پر دانشور تجزیہ کار کالم نگار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ تو اب بھی جاری ہے جس میں مفتاح اسماعیل پہلے نمبر پر نظر آ رہے ہیں، جبکہ 5ویں نمبر پر ہے جو حکومت کی اتحادی جماعت، جو کہ کبھی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی کراچی میں ایم کیو ایم، وہ چلی گئی ہے 5ویں، اور جبکہ پی ٹی آئی وہ 6 نمبر پر جا چکی ہے اب تک کے نتائج کے مطابق، جو کہ غیر حتمی غیر سرکاری۔ کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، لوگوں نے مسترد کیوں کر دیا ان کو؟ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حلقہ انتخاب ہے جس پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں جسے بلدیہ کہتے ہیں، خاص طور پر عجیب و غریب بات ہے کہ یہ علاقہ وہ ہے جس کو بلدیہ کہا جاتا ہے۔ صحیح، یہ ٹریڈیشنلی مسلم لیگ نون کا علاقہ ہے۔ وہ ٹریڈیشنلی اس لیے ہے کہ شہباز شریف یہی نہیں کہ یہاں کھڑے ہوئے تھے اور 400-500 ووٹ سے ہار گئے تھے، بلکہ اعجاز شفیع یہاں بڑی اکثریت کے ساتھ ایم این اے منتخب ہوتے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو امیدوار یہاں سے کھڑا ہونا چاہتے تھے مسلم لیگ کے بہا پر، وہ جانتے تھے کہ اس علاقے سے کھڑا ہونا گویا ایک فتح کی نشانی ہوا کرتا ہے۔ صرف پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل جو ہے 2008 میں کچھ جیت سکے تھے، لیکن وہ ایک خاص صورتحال کے الیکشن تھے جو اس وقت ہوئے تھے اور جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، ورنہ پیپلز پارٹی بھی اس علاقے میں اپنا کوئی اسٹرانگ ہولڈ نہیں رکھ سکی۔ اس وقت چونکہ ان کی صوبائی حکومت ہے تو اس بات پہ امکان کہا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مارجن ان کو حاصل ہوگا کہ صوبائی حکومتیں عموماً الیکشن لڑتی ہیں تو ضمنی الیکشن ہرا نہیں کرتی، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس وقت تک جو ایج حاصل ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کو ہے۔ میں درمیان والے رزلٹوں پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا کرتا اور انتظار کیا کرتا ہوں کہ مکمل نتائج آ جائیں تو حتمی طور پر کچھ فیصلہ کیا جا سکے۔ حتمی نتائج یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہاں ہے نہیں، صاف بات ہے، ایم پی ایم کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان کی جگہ سے جو ہماری یہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی ہے وہ شور کو بہت مچا رہے ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی اسٹرینتھ وہاں پیدا ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو یہ سارا ایک لحاظ سے بہت دلچسپ کھیل ہے جو اس علاقے میں جاری ہے، اور اگر یہ مسلم لیگ نے یہ مارکا مال لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بہت اچھے ان کو ایک ایج حاصل ہو جائے گا، اور اگر یہ آ گئی پیپلز پارٹی بھی یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ اپوزیشن کی جماعت ہے جو جیت گئی ہے، کچھ بھی کہہ لیجیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ مسلم لیگ یہاں جیت جائے، یعنی کہ وہ ان کی صوبائی حکومت بھی وہاں نہیں ہے، وفاقی حکومت بھی ان کی نہیں ہے، اور وہ گویا ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جیتے ہیں اور آگے آ۔ اچھا سجاد میر صاحب، ایک چیز سامنے آئی ہے، ویسے تو اس صورتحال میں 2-3 ایلیمنٹس ہے جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کہا جا سکتا ہے کہ کم رہا، تاریخی ٹرن آؤٹ کم رہا ہے، تاریخی میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ 10%، اور بعض جگہ پر یہ بھی خبریں ملنے کو مل رہی ہیں کہ 10% سے بھی کم ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ اب اگر اس ٹرن آؤٹ کو دیکھا جائے تو اس میں 2-3 ایلیمنٹس جو وہ واضح ہیں، ایک ہے کووڈ-19 اور دوسرا ہے رمضان، اوپر سے گرمی بھی ہے۔ کیا ایک دوسری اس کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کراچی والوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے کہ ہمارے مسائل جوں کے توں کھڑے ہیں، صرف اپنی سیاست آتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، کراچی والے اس طرح مسترد نہیں کیا کرتے، وہ بہت ایکٹیو لوگ ہیں، فعال لوگ ہیں، ہر بات پر نظر رکھتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں اندازہ ہے کہ اس حلقے میں جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں کووڈ کا خاص طور پر اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نے اپنی الیکشن کمپین بھی جو تھی وہ اس کو ملتوی کیا، اس لیے ملتوی کیا کہ اس علاقے میں اس سے گڑبڑ نہ پھیلے، کووڈ زیادہ پھیلے نہ، اور پھیلنے کے نتیجے کے طور پر کہیں الزام نہ لگے کہ الیکشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے
تو گرمی بھی کہہ لیجیے، رمضان بھی کہہ لیجیے، لیکن سب سے زیادہ یہی تھا کہ کووڈ کی وجہ سے سیاسی جماعتوں نے بھی جب اپنی سرگرمیاں جو تھی محدود کر دی تھی، ایسی صورت میں جہاں الیکشن کا ٹرن آؤٹ کم رہنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھ آنے والی بات ہے۔ تو میر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جماعت کا مسلسل ہارنا ضمنی الیکشن میں، انتخابات میں، یہ کیا سائن ہے حکومت کے لیے؟ نوشتہ دیوار سمجھتے ہیں نا میری بات کو؟ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ رائٹنگ آن دا وال، ہاں ہاں رائٹنگ آن دا وال، وہ لکھا ہوا دیواروں پر کہ تیرے جانے کا گھڑی آ گئی ہے، اور اب تم کتنے بہانے بھی کرو گے، بہت کچھ باتیں بھی کرو گے، وہ بات نہیں بنے گی جو بن سکتی تھی۔ اب دیکھیے ان کی پارٹی کا کینڈیڈیٹ کون ہے وہاں؟ یہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی ان کی ہے ہی نہیں۔ وابڈا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، وابڈا تو اس علاقے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بس ایسے دھانسلی سے کچھ لوگ انہوں نے الیکٹ کروا لیے تھے، کھڑے کر دیے تھے، لیکن یہاں وہ پی ٹی آئی وہ اپنی فوٹنگ نہیں بنا سکی۔ اچھا سجاد میر صاحب، وہاں پر آج یعنی کہ پولنگ سٹیشنز پر کیا صورتحال رہی، کیا گہما گہمی رہی، اور کارکنان کتنی تعداد میں سامنے آئے، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی ملک منور حسین نے ہمیں جوائن کیا۔ جی منور صاحب، کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، ذرا بتائیے گا ہمیں بھی ذرا۔ جی سجاد میر صاحب، صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا یہ بلدیہ ٹاؤن کا حلقہ تھا NA 249، جہاں پر آج ضمنی انتخابات کا میدان سجا تھا، مگر جس طرح سے عام انتخابات میں یا ضمنی الیکشن میں اہما گہمی دکھائی دیتی ہے، وہ آج دکھائی نہیں، چونکہ ایک تو گرمی شدید تھی، دوسرا رمضان مبارک کا یہ مہینہ تھا، تو روزے بھی تھے لوگوں کو، اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حسن تحریک انصاف کے جو یہاں سے منتخب ہوئے تھے فیصل واڈا صاحب، انہوں نے بھی کافی جو ہے اپنا مایوس کیا ہے اس حلقے کے عوام کو، اور آج ہم اس حلقے میں موجود رہے اور ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت بھی کی، ان کا ویوز بھی جاننے کی کوشش کی کہ آیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ آج ہمارے مختلف پارٹی رہنماؤں سے بھی بات چیت ہوئی، اور آپ بلدیہ ٹاؤن کے حلقے سے واقف بھی ہیں۔ ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، محمد خان کالونی، دیگر بھی اس میں علاقے شامل ہیں، تو یہ ضلع کیماڑی بھی اب بن چکا ہے۔ کیماڑی اور غربی، یہ دونوں ضلع میں یہ مشتمل یہ حلقہ ہے جہاں پر آج یہ ضمنی الیکشن تھا، مگر صورتحال جو ہے آج کچھ زیادہ دکھائی دی۔ پلڑا جو بھاری ہمیں دکھائی دیا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے حق میں جو ہے ووٹر کو زیادہ دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تبدیلی کے لیے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ تو دیے، انہیں کامیاب بھی کر کے ایوان بالا میں بھیجا، مگر انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ جو انہوں نے وعدے کیے تھے نہ وہ وعدے وفا کیے، نہ ہی ان کا کوئی یہاں پر صورت دیکھنے کو ملی۔ پانی کا یہاں پر شدید مسئلہ ہے، سیوریج کا نظام بہت زیادہ ابتر ہے، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ایجوکیشن کے بھی، ہاسپٹل کے بھی معاملات ہیں، جو کہ ہمیشہ امیدوار جو ہے وہ وعدے تو حلقے کے عوام سے کرتے ہیں مگر دوبارہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہ وجہ تھی، زیادہ کوئی ناراضگی دکھائی دی، چونکہ فیصل واڈا کا یہاں پر حلقہ بھی نہیں تھا، وہ ڈیفنس کے علاقے، پوش علاقے میں رہتے تھے، تو خیر تبدیلی کی ہوا میں وہ اس میں اڑان میں اڑ گئے، مگر آج جو ہے وہ جو فیصل واڈا کا جو بویا گیا تھا وہ آج عمران خان جو وزیر اعظم نے اس کی شکل میں کاٹا ہے۔ جو امجد آفریدی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ان کی آج بھی ان کو ووٹروں نے جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا ہے، انہیں وہ رسپانس نہیں ملا جو کہ حکمران جماعت ہونے کے ناطے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، انہوں نے بھی اپنی کافی زور آزمائی کی ہے، پنجہ آزمائی ہوئی ہے ان کی بھی، اور وہ انہوں نے حلقے میں کافی زور بھی لگایا، میٹنگیں وغیرہ بھی کی اور خود بھی موجود رہے، مگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حلقے کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے جو مختلف قوموں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر عیش پذیر ہیں۔ 7 لاکھ سے تقریباً 8 لاکھ کے قریب یہ آبادی ہے ووٹروں کی،
تو اس میں زیادہ جو ہے ٹرن اوور دکھائی دیا وہ نہیں دیا. بہت ہی کم ٹرن اوور رہا ہے ووٹر کا. ووٹر کو یہ امیدوار جو ہیں جو پارٹیوں کے جو رہنما تھے نمائندے تھے وہ ووٹروں کو گھروں سے نکالنے میں کامیاب نہیں دکھائی دیے. یہی وجہ ہے کہ آج ٹرن اوور بھی بہت کم رہا ہے. لوگوں نے جو نکلے انہوں نے اپنے جو پسندیدہ امیدوار تھے ان کو ووٹ کاسٹ کیے. اور ابھی آپ کے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ریزلٹ آ رہے ہیں ابھی تقریباً آدھے کے قریب جو پولنگ اسٹیشن ہے ان کے ریزلٹ کے نتائج جو ہے وہ غیر حتمی وہ سامنے آ چکے ہیں, جس کے تحت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں مفتیٰ اسماعیل صاحب وہ ون کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے عبد القادر مندو خیل ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. مصطفیٰ کمال کا میں نے بتایا. اسی طریقے سے امجد افریدی طریقے انصاف کے تھے. تو ان کے درمیان یہ زیادہ کانٹے دار مقابلہ دکھائی دے رہا تھا, مگر مفتیٰ اسماعیل کی اب تک جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر دکھائی دے رہی ہے. وہ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ٹاپ پر جا رہے ہیں. مگر اس حلقے کی جو میں نے آج یہاں پر کورنگ کی اور دیکھا تو پولنگ اسٹیشنوں پہ عملہ تو موجود تھا. جب میں پولنگ اسٹیشن کے اندر گیا اور ان سے جاننے کی یہ کوشش کی کہ آیا کہ لوگوں کا کیا رسپانس ہے اور ووٹر جو ہے وہ کیوں نہیں آ پا رہا ہے, تو انہوں نے کہا جی یہی ہم مایوس دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے بتایا گیا تھا, لیکن لوگ جو ہے وہ پارٹیوں کے جو رہنما تھے جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے تقریباً کوئی 30 کے قریب امیدوار ہیں جو اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, مگر صرف یہ 2-4 بڑی جماعتوں کا یہاں پر جو ہے وہ کچھ رول نظر آیا ہے, دیگروں کا جو ہے وہ زیادہ نظر نہیں آیا. تاہم اس میں تھوڑا سا 1-2 واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں کوئی گتھم گتھاب بھی ہوئے ہیں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں, جس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی ہوا ہے. اور ایک جگہ پر جو ہے وہ فارم 45 کے حوالے سے بھی شکایت موصول ہوئی, جو کہ وقت سے پہلے فارم 45 کے اوپر جو ہے پریزیڈنٹ افسر نے دستخط وغیرہ کروا لیے تھے, جو کہ پاکستان زمین پارٹی کے جو جنرل سیکریٹری ہیں حسان صابر ان کے دیگر لوگوں کے ہمراہ وہاں پہ پہنچے تھے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ نشاندہی بھی کی اور بلکہ یہ کیمرے کی آنکھ سے انہوں نے دیگروں لوگوں کو بھی دکھایا. تو یہ صورتحال رہی ہے آج کے اس ضمنی الیکشن کی. اور سیکورٹی کے بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ پوری نقشہ وہاں کا کھینچ دیا. اور میں کہ چونکہ اس خطے کے چپے چپے سے واقف ہوں, چپے چپے سے اس لیے کہتا ہوں کہ جب بن رہی تھی بستیاں تو موٹر سائیکل پہ گھوما کرتا تھا اور بنتے ہوئے دیکھا کرتا تھا. میں نے اورنگی ٹاؤن کو بھی خاص طور پہ بنتا ہوا دیکھا ہے جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا, اور پھر کیسے دیکھتے دیکھتے بستی آباد ہو گئی. پہلے وہ کچی آبادی کہلائی, پھر وہ پکی آبادی سے بھی زیادہ پکی آبادی ہو گئی. تو بہرحال کراچی کا سارا علاقہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کراچی میں بہت کچھ ہونا باقی ہے جو نہیں ہو. سجاد میر صاحب, آپ تو وہاں پر ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ وہاں پر گزار کے آئے ہیں, یعنی کہ چپے چپے سے آپ بھی واقف ہیں. کراچی کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں کیوں کھڑے ہیں؟ حالانکہ پاکستان کی معاشی ہب ہے, روشنیوں کا شہر ہے, وہ بنیادی مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اونرشپ کسی کی نہیں ہے جی. ایم کیو ایم نے وہاں صرف اپنی ایک گٹھیس قائم کی تھی. میں نہیں کہتا کہ مافیا تھا اور اپنا ڈھونگ بچایا کرتا تھا, لیکن یہ کہتا ہوں کہ اربن مافیا اگر اکٹھا ہو جائے تو اس سے صرف شہر تباہ ہو جاتے ہیں, بلکہ وہاں کی آبادی کے اندر ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو پیپلز پارٹی بھی تو ہے نا جی پچھلے کئی سالوں سے. ہاں جی, کراچی بالکل بمبے بن گیا ہوا تھا. انڈر مافیا لمبا چوڑا تھا وہاں, اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. رزلٹ تھا کہ کراچی کا والی وارث کوئی تھا نہ آج ہے, یہی کہا جا سکتا ہے. صحیح. ہمیں اور بھی اس پر گفتگو کرنی ہے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سعودی عرب میں تعینات سفیر کے خلاری کا حکم. یہ کہتے ہیں کہ سفارت خانے میں جو مزدور طبقہ ہے اس کی مدد کی بجائے سے لینے کی شکایات آ رہی ہیں, اور جو اب ان کو بلا کے سفارت خانے کے سٹاف کو بس بلا رہا ہوں اور مثالی سزائیں دیں گے. اس پر اب یہ کارروائی کرنے چاہ رہے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ان کا حکم تو دے دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے. سجاد میر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سعودی عرب میں تعینات کے خلاف جو انکوائری کا حکم دیا؟ اصل میں سفیروں کے خلاف انکوائری کا حکم دینا بڑی بات ہوا کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کا نظام جو ہے وہ روٹن ہے, گلا سڑا ہے, اور اس کی اصلاح. اب لیکن سوال یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کارروائی کیوں کی گئی ہے.
پتا چلا، دیکھیے یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حکومت کس سے انتقام لے رہی ہے، آپ پرووائڈ کرنا چاہتی ہے، اس سفیر کا کیا خرابی ہے، یہ کیا کوتاہی کی ہے، کہتے ہیں کہ پیسے دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ہماری کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی، میں کسی سفیر کو دفاع نہیں کرتا، لیکن یہ جب بات آ گئی تھی کہ پاکستان کے سفارت خانے میں گڑبڑ ہو رہی ہے، فوراً ایک انکوائری مقرر کرنی چاہیے تھی جو کارروائی کرتی اور کارروائی سزا دیتی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح اعلان کر کے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا. اچھا، تو اسی نا یعنی کہ انٹرنیشنل افیئرس کی بات چل رہی تھی، اور بھی ہے سعودی عرب ہے، تو سعودی عرب کے جو سلمان ہے یعنی کہ محمد بن سلمان کا ایران سے تعلق کی بحالی کا عزم، کیونکہ ان کی آپس میں بڑی ٹینشن چل رہی ایران کی، جبکہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم تو سال بھی ادا کرنے جا رہے ہیں، جبکہ شاہ سلمان نے کہا بلکہ محمد بن سلمان کے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، خطے میں امن ہو جائے گا. کیسے دیکھتے ہیں چیز کو آپ؟ دیکھیں یہ بدلے ہوئے حالات ہیں. عام طور پہ گنا جاتا تو سعودی عرب کے تعلقات جو ہے نا وہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتے، اس میں خرابی ہی رہے گی. خرابی خطے میں پیدا کیے ہوئے حالات ہیں جو ہوئے ہیں. کوئی انہیں ایک طرح کا کریسنٹ شیعہ کریسنٹ گویا ایک شیعہ کریسنٹ پیدا کیا جا رہا ہے، سنی آبادی کے مقابلے میں سعودی عرب کے مکان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، ایران کے مقابلے میں سعودی عرب کو کھڑا کیا جا رہا ہے. لیکن پتہ چلا سارے ہمارے سامراجی دوستوں کی جو ہے ان شہر پہ ہوتا ہے. اب ٹرمپ کے جانے کے بعد اور نئی انتظامیہ جو بائیڈن کی آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی تبدیلیاں اس خطے میں ہو رہی ہیں. انہوں نے یہ بھی اس بات پہ بھی روکا سعودی عرب کہ وہ کوسی قبائل کے خلاف ہتھیار اس طرح استعمال نہ کریں جس طرح پہلے سے تھے. صحیح ہے. اچھا میر صاحب، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوام محمد مہدی صاحب نے. جی مہدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میر صاحب. میں صاحب ایک تو یہ ہے کہ سفیر کو سعودی عرب سفیر کو پاکستان نے کہا ہے ہمارے کارروائی کریں گے، صاحب بڑی بدعنوانی ہوئی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سعودی سفیر کا یہ کہنا کہ وہ ایران کے ساتھ آپ چاہتے ہیں، اس کو کس طرح ضرور دیکھتے ہیں آپ؟ اور تیسری بات ایک چاہتا ہوں، افغان آپ یہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ افغان حکومت افطر کرنا چاہتی ہے. یہ تین باتیں ہیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میر صاحب ایسا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے مشہور پاکستان کے فوج کے بلال اکبر صاحب نئے سفیر کے طور پہ تعینات ہوئے ہیں سعودی عربیہ میں، اور ان کی تعیناتی جو ہے وہ بھی انہوں نے جوائن کیا ہے لاسٹ منڈے کو، اور وہ پاکستان سے روانہ ہوئے تھے لاسٹ فرائیڈے کو، اور ان کی اپائنٹمنٹ جو تھی وہ 3 مہینے پہلے ہو گئی تھی. تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ڈائریکٹلی شکایات بھی تھی وہاں کی، اور راجہ صاحب جو ہیں جو وہاں پہ سفیر تھے وہ 15 دن کے بعد جو ہے ویسے بھی ان کا معاملہ ختم ہوتا ہے. تو یہ شکایات کا بھی سلسلہ ہے، اور نئے سفیر صاحب جو ہیں وہ جو یہاں سے معلومات لے کر گئے ہیں اس کا بھی یہاں پر ہی یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ وہاں کے سٹاف سے اور خاص طور پہ جو کونسلر لیول کے لوگ ہیں ان سے مطمئن نہیں ہیں. اور پھر کیونکہ سعودی عرب میں ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی رہتی ہے اور عموماً وہاں پہ شکایات کا سلسلہ رہتا ہے، اور وہاں پہ کچھ ایسی شکایات بھی اکثر و بیشتر آتی ہے جس میں کچھ لین دین کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ ایک ایکشن لیا گیا ہے. لیکن عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سفارت خانوں کے خلاف جب بھی وقت کی حکومتوں نے ایکشنز دیے، لیکن اس کا پھر بعد میں کوئی اس کی ایسا رزلٹ نہیں آیا جو کوئی قابل ستائش ہو، بلکہ بعد میں چیزیں جو تھی وہ جوں کی توں ہو گئی. اور ہم ایسے سفیروں کو بھی جانتے ہیں جن پہ بہت بڑے بڑے الزام تھے، لیکن وہ پھر ایک جگہ سے ہٹ کر انہیں کسی دوسری جگہ پہ کچھ عرصے کے بعد پوسٹ کر دیا گیا. تو عموماً یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کبھی کبھار وزیر اعظم یا اس لیول کے لوگوں تک کوئی چیز ایسی چلی جاتی ہے کہ ایک سخت ایکشن ہو جاتا ہے، لیکن نہ بعد میں ان کو خیال رہتا ہے اور نہ اس کو. تو یہ کچھ مکس ٹائپ کا معاملہ ہے جو ابھی تک کی معلومات ہے سعودی عربیہ سے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کری ایران اور
ایران اور سعودی عربیہ کی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 سے پہلے ایران اور سعودی عربیہ دونوں ہی جو ساتھی تھے یا دونوں ہی فالوور تھے وہ امریکہ کے تھے, اور دونوں کے بہت اچھے تعلقات تھے. اور جو اس وقت کے ایران کے بادشاہ ہیں, اگر ان کی ہم سوانح عمری کو پڑھے تو وہ بڑی تعریف کرتے ہیں سعودی عرب کی اور سعودی عرب کے بادشاہ کی, اور سعودی عرب کی روشنیوں کی تمنا رکھتے ہیں وہ اپنی کتب میں. پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ وہاں پر ایک انقلاب آ گیا, اور انقلاب کے بعد ایک ایسی حکومت آئی جس کے بارے میں ایک تصور ہوا کہ وہ اپنا انقلاب دوسرے ملکوں کو بھی پاس آن کرنا چاہتی ہے, اور کیونکہ وہ امریکن کیمپ سے بھی نکل گئی تو پھر یہ ایک معاملہ شروع ہوا ٹینشن کا. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر خاتمی کے دور میں ایک دفعہ دوبارہ کنگ عبداللہ اور فاطمی صاحب کے درمیان میں ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ ہوا. جو موجودہ صدر ہیں حسن روحانی صاحب, یہ اس وقت سیکورٹی کے ایڈوائزر تھے خاتمی صاحب کے, اور خوبر ٹاورز کے بعد جو حملے کے بعد ایران نے اسپیشلی اپنا انوائے بھیجا تھا, کیونکہ ایک تصور تھا کہ یہ ایران نے حملے کرائیں, تو اس کو لیڈ کیا تھا موجودہ صدر نے. اور موجودہ صدر نے اس کے بعد واپسی کے اندر ایک بڑی کتاب لکھی تھی جو ایران میں بہت زیادہ پاپولر ہے, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم اس طرف تک پہنچ گئے تھے کہ ہم سیکورٹی معاہدے تک چلے گئے تھے سعودی عرب اور ایران, لیکن اس وقت پھر احمدی نژاد صاحب کی حکومت آ گئی اور اس کی وجہ سے پھر چیزیں جو ہیں وہ خراب. تو ان تمام بیک گراؤنڈ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما کے دور میں جب 5+1 کے مذاکرات شروع ہوئے ایران سے اور ایک معاہدے تک پہنچے, تو اس وقت بھی سعودی عرب اور اس کے جو ساتھی تھے وہ کچھ اس معاہدے سے خوش نہیں تھے. لیکن پھر ٹرمپ آ گئے اور ٹرمپ کے بعد وہ نکل گئے اس معاہدے سے, اور سعودی عرب کے ساتھ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی. لیکن آج پھر وہی بائیڈن صاحب آ گئے ہیں جو اس معاہدے کے وقت نائب صدر تھے, اور وہ وہیں سے دوبارہ سے پالیسی لے کے جا رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سعودی عرب کو کچھ باتوں کے اندر جو ہے وہ روکا ہے, جیسے وہ حوثی قبائل کے حوالے سے اور باقی معاملات میں, اور کچھ جگہوں پر ہمیں اختلاف بھی نظر آتا ہے. آیا کہ وزیر خارجہ سعودی عرب نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا بیان دیا اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل کو اگر ہم مان لیں تو ہمیں بہت زیادہ فوائد ہوں گے, لیکن اس کے باوجود امریکہ کے اندر کوئی چیز نہیں نظر آئی, کیونکہ ہم آج والے دن تک دیکھ رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کی باقاعدہ سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے, جیسے پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. تو یہ وہ تمام بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر کل جو ہے یہ ایک, کیونکہ انٹرنلی بھی نہ ایران میں کوئی اچھے حالات ہیں نہ سعودی عرب میں اچھے حالات ہیں, لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ اتنے خوش نہیں ہیں. تو یہ ایک انٹرنل پریشر بھی ہے جو دونوں طرف موجود ہے, اور ایران نے اس کو ویلکم کیا ہے اس قسم کی کسی بھی گفتگو کو اور بات کو آگے بڑھانے پر. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ قاسم سلیمانی جو بڑے ہیرو کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں, لیکن جواد ظریف صاحب نے بڑی عجیب و غریب گفتگو کی. تو انٹرنلی بھی ایران کے اندر بھی یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ کچھ کام ایسے وہ کر رہے ہیں پاسداران انقلاب کہ شاید اس کو دنیا میں بھی اور ایران کے اندر بھی شاید اتنا پسند نہیں کیا جا رہا. تو یہ سارے بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے اندر ہی یہ بات ہو رہی ہے. لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہونے نہیں جا رہا. چیزیں جو ہیں ابھی صرف انٹرویوز تک ہے, اور اس انٹرویو میں ایک جملہ تو ضرور بہت اچھا ہے, لیکن اس کے بعد کے جو جملے ہیں محمد بن سلمان کے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کی سپورٹ کرتے ہیں اور علاقے میں ایسی قوتوں کا ساتھ دیتے ہیں, اور انہوں نے اس قسم کی بھی بعد میں گفتگو کی ہے. تو یہ ابھی ایک شروعات ہے. دیکھیے کہ جو یہ 5+1 کا جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایران سے, یہ کب تک کمپلیٹ ہوتے ہیں اور اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے. اس کے بعد یہ شاید اس کے اندر کوئی تھوڑی سی جان پڑے. جہاں تک آپ نے تیسری بات کہی ہے, ہم نے اپنے پچھلے آپ سے گفتگو کے اندر بھی اس کا میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا. تو ہم کتنا پریشر ڈال سکتے ہیں, ہم روز روز اپنی پالیسیز کو بدل کے کیا کر سکتے ہیں, یہ سارے سوالات ہیں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ استنبول میں طالبان کا وفد چلا جائے اور وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ اشرف غنی کے ساتھ وہ بیٹھے گا اور بات کرے گا, لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو ہمیں اب یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ماسکو میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں طالبان کا وفد بڑا خوشی خوشی گیا. تو ایران اور چائنا کے اندر بھی طالبان کے وفد نے جو ہے دورے کیے. تو ساری باتیں وہ ہمارے کہنے سے نہیں چلیں گے, جو وہ پچھلے 20 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں
تو ہمیں بڑا محتاط ہونا چاہیے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے کہیں ہندوستان جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا لے اور ہمارے لیے مزید مشکلات کا اضافہ ہو۔ بہت شکریہ مہدی صاحب، آپ نے تینوں ایشوز پر جو بہت امپورٹنٹ ہے عالم اسلام کے لیے بھی، اس خطے کے لیے بھی اور پوری صورتحال کے لیے بھی، اس پر روشنی ڈالی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میر صاحب کلوزنگ ریمارکس بالکل لینا چاہوں گا آپ سے۔ جی ہاں جی، بس ریمارکس یہی ہے کہ ملک میں تو الیکشنز ہو رہے ہیں اور ارد گرد کے حالات سے بتاتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی جس پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ دنیا بدل رہی ہے، اللہ کرے یہ بدلی ہوئی دنیا ہمارے لیے بہتری پیدا کرے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ میر صاحب آپ کا۔ پروگرام کا وقت اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ